بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو غور کیجئے کہ ایک بھی ایسا جملہ نہیں تھا آپ کا جو کہ اس خواب کے اختلاف میں ہو، بلکہ جب گود میں لیٹے تو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرا سر نیچے، میری آنکھیں نیچے رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلا رہے ہوں تو میری آنکھوں میں دیکھ کے آپ کو محبت آ جائے۔ یہ ہے اطاعت، یہ اطاعت ہوگی تو تقوی پیدا ہوگا، اگر نہیں تو پھر ان للہ ہے۔ آج اپنے مہمانوں سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ اطاعت پہ کرتے ہیں کہ ہماری اطاعت جو ہے وہ دوستوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی کیسی ہے۔ اور پچھلی دفعہ آپ سے میری بات جو ہے وہ بڑی کم ہو سکی، ہما آپ سے میں بات شروع کرنا چاہوں گا۔ مائک لے لیجئے۔ ہم لوگ تمام لوگ جو ہیں نا وہ اپنے لباس میں بھی بڑے عاجز نظر آتے ہیں، ہم اپنی نمازوں میں بھی سجدے جو ہیں وہ اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا قبول فرمائے، لیکن یہ عاجزی جو ہے یہ مزاج یارہ میں مجھے معاشرے میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ رمضان گزرا تو آوازیں بلند تھیں، محرم ہوتا ہے تو آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تقوی ہے اس پہ ہمارے بیان جو ہیں وہ 2.5-3 گھنٹے لمبے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا کسی کو شک تو نہیں پڑتا، بچے کبھی پوچھتے تو نہیں گھر میں کہ اماں کمال بات کرتی ہو، ممبر پہ آپ کچھ کہتی ہیں اور گھر میں آپ میرے ساتھ اور طرح سے بیہیو کرتی ہیں؟ یہ اختلافات جو ہیں یہ ہو سکتا ہے سیاست دانوں کے گھروں میں ہوں کہ ابا آپ یا اماں آپ کیوں جا کے اس طرح کی بات کر رہی تھیں، یہ علماء کے گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بات بہت پیاری ہے، لیکن جہاں تک میرا ایکسپیرینس اور تجربہ ہے کہ وہ بات دوسروں پہ اثر ہی نہیں کرتی جس پہ آپ خود عمل نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ باتیں ایسے لوگوں کی زبان سے نکل رہی ہیں کہ جن کا خود کا عمل نہیں ہے، لیکن ان میں سب نہیں ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو آپ کو اس وقت 20% لوگ اچھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ انہی کی کاوشیں ہیں جو گھر میں بھی ویسے ہی اور باہر بھی ویسے ہیں۔ اور مسلمان کا تو دوہرا معیار زندگی ہے ہی نہیں، وہ مسلح پہ بھی وہی ہے اور باہر بھی وہی ہے۔ اور مومن اگر منافق اور مومن کا فرق ہی یہی ہے کہ مومن جیسا ہے ویسا ہی ہے، اور منافق جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اب ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ میں تو شارٹ بات کرتی ہوں۔ آپ کی بات کو نا آگے ہما بڑھاؤں گا، آپ نے بات بڑی ظالمانہ کری۔ طاہر بھائی آپ سے شروع کروں گا، میں کیونکہ بابا جی سے بات پوچھنے کی میں جرات نہیں کر سکتا۔ کیا جس طرح لوگ جو ہیں آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کا ایک بوجھ ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ادب سے بیٹھ کے سنتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں علماء اکرام سے؟ علماء اکرام گھر میں کسی سے ڈرتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اچھا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ اچھا، بیویوں سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، بیویوں سے ڈرتے ہیں؟ بات تو سنیں، تو بیویوں سے تو ڈرنا چاہیے، بیویوں سے ڈرنا چاہیے۔ جب تک آپ بیویوں سے نہیں ڈریں گے تو آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ ان کو عزت قدر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں بڑی خوبصورت ایک حدیث یاد آ گئی، آقا فرمایا تمہیں بہتر وہ ہے، تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہوگا اور جو ان کی خدمت کرے گا وہ اچھا رہے گا، اور معاشرے کے اندر باہر جب وہ نکلے گا تو وہ اچھا ہی ہوگا۔ اچھا، خدمت والی بات بڑی اعلیٰ کی ہے جی۔ پورے پاکستان سروے کر لیں، کبھی کسی عالم کی بیوی طلاق کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ علماء جو محبت اور پیار کرتے ہیں کوئی دوسرا کرتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، آپس میں محبت اور پیار کو ڈرنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بلال بھائی ایک بندہ، عام بندہ تو شاید ایک بیوی کے ساتھ گزارا نہ کر سکے، علماء 4 کے ساتھ بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ادب کی بات، یہ خاوند کا کمال ہے یا بیوی کا؟ یہ کمال ہے کس کا؟ خاوند کا کمال ہے۔ لیکن میرا خیال یہ کہ اگر معاشرے میں دیکھیں، ٹھیک ہے چار جائز ضرور ہے، میں تو جہاں بھی ملتا جلتا ہوں اور اخبارات میں جو کچھ پڑھتا ہوں تو علماء تو ماشاءاللہ ایک پر اکتفا کرتے ہیں، زیادہ تو دوسرے لوگ۔ میں نے ایک بات کہی ہے، علماء کو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ نے سنا کسی عالم کی بیوی نے کہا جی مجھے کھلا چاہیے، یہ بات ہے۔ بلال بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی جو آپ نے سوال کیا نا، وہ اس لحاظ سے بہترین نمونہ پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام بہت بھوکے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کتنی بھوک لگی ہے؟ اپنے کرتوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے بطنوں کے اوپر ایک ایک پتھر بندھا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیباً، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کیسا ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی زندگی کیسی ہے؟ آقا اپنے کرتے کو اٹھاتے ہیں، ان کے میدے کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قربانی کا حکم دیا کہ یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، تو خود پیچھے نہیں ہٹے،
میرے اور آپ جیسے نہیں تھے کہ جو کہا اس پہ عمل نہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کل جائیداد کو اکٹھا کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 اونٹ خرید کے قربان کر دیا. ڈر والی جو بات کی ہے نا, جی جی, وہ مائک کے بغیر بات نہیں ہوگی. جب آپ کا فون آیا کہ پروگرام ہے تو میری وائف جو ہے آپ کی بھابھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ بھائی اب میں آؤں گی تو گاڑی ملے گی. تو جب اس نے گاڑی بھیجی تو میں آیا, اگر گاڑی نہ بھیجتے تو میں پروگرام لیٹ کرنا چاہیے. وہ میرے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی تھی, اس نے کہا بھائی تم بیوی کی, میں تو لوگوں کی بیویوں سے بھی ڈرتا ہوں, اپنی سے. حضرت یہ علماء کرام جو ہیں ان کا واقعی بڑا رول ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. حضرت آپ آپ کا کیونکہ دین سے بھی ماشاءاللہ بڑا تعلق ہے, آپ سیاست میں بھی ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ واقعی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بیوی سے ڈرتا ہوں تو واقعی ڈرتا ہوگا؟ جی یقیناً وہ اللہ کی وجہ سے بیوی سے ڈرتا ہے, بیوی کی وجہ سے نہیں. آپ بنیاد تو کوئی نہ کوئی رکھتے ہیں نا. ہمیں جب اللہ اور حکم دے دیا کہ خیر خواہی کرو, اپنے خاندان کے اندر جب وہ خیر خواہی کرو, باہر بھی خیر خواہی کرو, تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر لوگ یعنی اس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. بلال بھائی شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے اللہ کے ڈر سے, اور جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے اپنی حرکتوں سے ڈرتا ہے. یہ بتا دیں آپ. یہ بالکل ٹھیک بات کی ابتسام صاحب نے, سچ بولا ہے کہ اپنی حرکتوں کی. اچھا ایک بات, میں یہ نتھنگنیس کی بات ہو رہی تھی عاجزی کی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جی, پتہ نہیں خدا کے نزدیک میرا کیا رتبہ مقام ہوگا یا ہے, لیکن آپ نے کبھی اعمال, تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس کا کیا ہے, خدا ہی بہترین جج ہے. میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں جرنلسٹ بھی ہوں, آبزرو بھی کرتی ہوں. ہمارے اندر میں نے پولیٹیشنز میں بھی دیکھا ہے, ہر آدمی میں جو تناؤ ہے نا, اکڑاؤ, وہ جس بندے میں تناؤ ہے, اکڑاؤ ہے, جس کی گردن یوں ہے, اس کے پاس کون آئے گا؟ مجھے بتائیں, ان چیزوں پہ کیوں نہیں کوئی غور کرتے؟ آپ کا اگر آپ جانے دیتے پوچھ لوں دونوں طرف پوچھیں, لیکن پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ڈھالنا ہے, اپنے قریب لانا ہے, اخلاق کی بات کرتے ہیں, تو آپ کی باڈی لینگویج بھی تو وہ ہونی چاہیے نا. کیا آپ ایسے ہو جیسے آپ ہٹلر ہیں, کوئی نہیں آپ کے قریب آئے گا. آپ کی بات کو بڑھاؤں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے پاس بیٹھے تھے, اور بھوک سے وہ جو حدیث کا میں اپنے الفاظ میں, وہ ایک طرف جھک گئے تھے, اتنی بھوک لگی ہوئی تھی. تو اماں نے کہا کہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے, آپ تو رحمت العالمین ہیں, آپ کی نسبت سے تو لوگ مانگتے ہیں. کہا کہ میں اس لیے نہیں مانگتا کہ میں فقیروں اور فقراء میں سے اٹھنا چاہتا ہوں تاکہ میری امت کے غریب مجھے شناخت کر سکے, میں ان کے ساتھ شناخت ہونا چاہتا ہوں. یہ وہ تناؤ ہے جو آج شاید ہمارے اندر آ گیا ہے. ہم اپنی شناخت جو ہے وہ تکبر سے یا اپنے علم کے زور سے چاہ رہے ہیں. جی 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 بسم اللہ. کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جو انہوں نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ علماء جو ہیں ان میں تناؤ بڑا ہوتا ہے, ہر انسان, چلیے جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی, میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کی باڈی لینگویج ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تناؤ نہیں ہوتا, ان کی باڈی لینگویج ہی ایسی ہوتی ہے, اندر سے وہ بڑے ملائم ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. حضرت صاحب نے ایک بات کہی تھی, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں, ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارا رزق کا حصول بہتر نہیں, رزق کا حصول بہتر نہیں ہے. جی اچھا, مجھے آپ اجازت دیں گے؟ میں نے نا یہ عاجزی جو ہے نا, جی, یہ کر کے دکھانی ہے کہ چاہے میں نے آپ کے پاس رکھی. اللہم صلی اللہ جی. اچھا جی, جزاک اللہ. یہ میرے ان استادوں میں سے ہیں جن سے میں نے بہت سیکھا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص جو ہے وہ سود کے اوپر اس کی زندگی بسر ہوتی ہے, راشی ہے, اور اس کا رزق کا حصول جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, تو معاملہ نہیں, اس کی دعا کہاں قبول ہوگی, اس کی بیوی بھی نہیں سنے گی. اور یہ رشوت اور رزق حرام جو ہے سب سے پہلے انسان کی آنکھ سے حیا ختم کرتا ہے, بے شک, اور اس کی زبان سے اثر ختم کرتا ہے. بے شک, یہ بات صحیح. آنکھ سے حیا اور زبان سے اثر ختم کرتا ہے. حیا ہوگی تو اثر ہوگا. واہ کیا خوبصورت بات کی ہے, واہ 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 واہ. حیا جاتا رہے تو پھر سب کچھ چلا گیا, پھر سب کچھ ہی چلا گیا. آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ لکڑی اس وقت تک چھال ہے جب چھال نہیں, لکڑی نہیں. الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے. واہ 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 واہ. حضرت آپ کے تجربے سے چاہوں گا کہ آپ کچھ روشنی فرمائیے اس پہ. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تیری ذات کا تجھ پہ حق ہے. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تیرے گھر والوں کا تجھ پہ حق ہے. وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تیرے ہمسائے کا تجھ پہ حق ہے. ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں اکڑاؤ بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو جاتا ہے اس بندے سے.
آپ دیکھتے ہیں جس درخت کو پھل لگ جاتا ہے وہ کیسا جھکا ہوتا ہے، شاخیں جھک جاتی ہیں اور سروں کو نہیں لگتا. سروں کو نہیں لگتا. اس لیے ایک تو عاجزی ہونی چاہیے، رزق کے حلال کی پوری کوشش کی جائے. ہماری یہ آج کی مجلس بڑی اہم بھی ہے اور بڑی بابرکت بھی ہے کہ مختلف نظریات کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی بات کر رہے ہیں کیا بات کہ ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک اختلافات کو ختم کرنے والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے کا مسئلہ اختلاف اس میں پیدا ہوا. کچھ کہتے تھے مسجد کے صحن میں دفن کیا جائے، کچھ کہتے تھے کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ نبی جس مقام پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ دفن ہوتا ہے. صاحب نے اپنی رائے واپس لے لی، اختلاف ختم ہو گیا. اسی طرح جب ہم مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی رائے کو واپس لے لیں گے، اختلاف ختم کیا ہو جائے گا. خوبصورت بات کی ہے پروفیسر رانا. میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں صرف پروفیسر صاحب کی بات میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگر منوان تسلیم کر لیا جائے اختلاف نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم نے خواب ہی دیکھا تھا نا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اس کی طویل ہو سکتی تھی نا. انہوں نے دیکھا میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ طویل کر سکتے تھے، شاید اللہ نے میرا بچہ چن لیا ہے، لیکن انہوں نے بعین ہی وہی چیز کرنے کی بات کی. یعنی انہوں نے کوئی طویل نہیں کی، انہوں نے اس کی کوئی تعبیر نہیں کی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات منوان اگر تسلیم کر لی جائے تو اختلافات. اس کی تائید میں قرآن کی ایک آیت، جی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع پیدا ہو جائے، جو اختلاف سے ایک اوپر درجے کی چیز ہے جس کے اندر آپ کے درمیان کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. اختلاف تو علمی حد تک ہوتا ہے، تنازع جو ہوتا ہے اس کے اندر بقایا طور پہ انقباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تنازع پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول پہ پلٹ آؤ، یہی بہترین تعویل ہے. اچھا فاطمہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی شاہ صاحب. دیکھیے اختلاف جو بھی ہیں سارے ہی حدیث مبارک اور قرآن مجید کی آیات سے. اب اس میں یہ ہے کہ کس نے کس حدیث کو زیادہ بہتر لیا. اب اگر مثلا نماز کے حوالے سے کہ کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، کوئی زیر ناف ہاتھ باندھ پڑھتا ہے، تو یہ اختلاف اس طرح کا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہیں اور قرآن محبت کرنے والے ہیں، جس نے جو سنت دیکھی وہ اس کو ویسے ہی پورا کر رہا ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ الذی یراک حین تقوم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوں تو وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں جس طریقے سے انہوں نے جو عمل اختیار فرمایا وہ اس کائنات میں رہنا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں دوسرے اسلام سے نکل گئے تو شاید یہ اس شے کی نفی ہوگی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوبصورت بات کی. اختلاف سے تبھی ایک اوپر درجے کی بات کی جہاں تنازع پیدا ہو جائے. اختلاف جو ہے نا وہ تو ایک علمی کیفیت ہے. اچھا آپ تمام لوگوں کی بات میں نا اب میں ایک اور شخص کی رائے لیتا ہوں. فاطمہ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے، آپ پریزنٹ بھی کرتی ہیں، آپ ایسے لوگوں سے باتیں بھی کرتی ہیں، آپ کے پاس پرسیپشن بھی زیادہ ہے. کیا یہ پرسیپشن معاشرے میں واقعی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ پرسیپشن ایسا کیوں ہے جبکہ یہ تمام حضرات یہ جہید علماء ہیں، یہ پاکستان بیٹھا ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہاں پہ پولیٹیشین سے لے کے جہید علماء تک بیٹھے. اگر یہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں تو کیا یہ پھر اختلاف میرا اور آپ کا بنایا ہوا ہے یا کوئی حقیقت ہے؟ میں نے آپ تک آنا ہے، میں لیفٹ سے آؤں، رائٹ سے آؤں، مڈل سے آؤں، آنا وہاں تک ہے، پہنچ جاؤں گی. لیکن یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد جو بیٹھے ہیں ان کو تکلیف تو نہیں دے رہی، میری زبان سے کچھ تو نہیں ہو رہا. یہی بات ہے. اپنا کام کیجیے اور میری بات سنیں. اختلاف کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے تو سوال تو اٹھیں گے. کیا بات ہے؟ اختلاف تو ہوں گے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دل بھی ہے ساتھ. لیکن میں نے اب یہ تہیا کر لیا ہے کہ جو چیز مجھے خدا سے کنیکٹ کرتی ہے میں وہ کروں گی. میں مجلس میں بھی بیٹھوں گی، میں امام بارگاہ میں بھی جاؤں گی، میں کبھی ایسا بھی کروں گی کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں، لیکن میں دیکھوں گی کہ میرا کنیکشن ٹورڈز گاڈ کیسا ہے. فاطمہ چھوٹی عمر میں بڑی بات کی آپ نے. میں وقفہ لے لوں، واپس آ کے آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں دوبارہ. بڑے ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ رزق حلال کے لیے آج کل جو ہمارے ہیں نا بہت سے دوست، میں دوست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور میں نے کوئی لفظ جو ہے نا وہ شہادتاً استعمال نہیں کیا. وہ اسلامک بینکنگ میں نوکری کر لیتے ہیں کہ ہم نے سود نہیں کھانا، اور پھر اس کے بعد وہ جب بات کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ عاجزی پیدا کیا کرو، وہ اتنے زور سے کہتے ہیں کہ ہمسایوں کو بھی ان کی آواز جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. کچھ کرنا بھی پڑے گا، سوچنا بھی پڑے گا، اور شاید اس امام کی بات سوچنی پڑے گی جو منبر پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے خطبے کے درمیان پتہ نہیں کیا دل میں آئی، لوگوں سے کہا نماز پڑھا کرو، اور کہہ کے آگے چلے گئے. آگے پیچھے اس کا کوئی ربط نہیں تھا. اور جو صحابی اس بات کو راوی کرتے ہیں کہتے ہیں میری قبر گواہ ہے اس بات کی کہ میں نے کبھی نماز جو ہے وہ دیر سے بھی نہیں پڑھی، ہمیشہ افضل پڑھی. یہ کیا اثر ہوتا ہے زبان کا؟
جس کو آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں اس پہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے احد کے وہ صحابی یاد آئے جو کہ اپنی بیوی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے کھانا پکانے کے لیے, اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے گھر میں اتنا کھانا ہے, آپ آ جائیے. اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو انوائٹ کر لیا, اور کھانا کم تھا, اور آپ نے کہا کہ تب تک تم سرو نہ کرنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. میں حضرت پروفیسر صاحب آپ سے اس بات پہ گفتگو کروں کہ وہ صحابی نے جس نے کہ تھوڑا پکایا ہوا تھا احد کی جنگ میں, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس تھوڑے میں برکت پڑ گئی. جی جی. تو یہ ایک شوہر نے بیوی سے مشورہ کیا, اس کو میں یوں سمجھوں یا ایک بیوی کی مانی کہ ہم یہ پکائیں گے, یا حکم سمجھوں اس کا کہ اس نے کیا دیا. اللہ کے رسول بیٹھے اور حدیث کہتی ہے کہ 10-10 کی ٹولیوں میں لوگ آتے چلے گئے اور کھاتے چلے گئے. اگر یہ ربط ہو ایک میاں بیوی کا, شوہر کا, چک جانے کا, عاجزی کا, گھر سے ہی شروع ہو, تربیت اولاد بھی اچھی ہو گئی. اس طرح ہے کہ اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور کو میں نے دیکھا کہ بھوک سے نڈھال ہے, تو میں نے چند آدمیوں کو کہا کہ کھانے کے لیے آ جائیں. جب وہ سارے آ گئے تو بھاگے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے کہ وہ تو سب لوگ آ رہے ہیں. وہ نیک بخت آگے سے کہتی ہے کہ آپ نے سب کو دعوت دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو صرف چند افراد کو کہا تھا. کہنے لگے جو لے کر آ رہے ہیں وہ خود انتظام کریں گے, کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو پکایا ہوا میرے پاس لے آؤ. چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ تھا, وہ ذبح کر کے پکایا ہوا تھا, چند روٹیاں جو کے آٹے کی. آپ نے اپنا لب مبارک ہنڈیا میں بھی ڈالا اور آٹے کو بھی لگا دیا. فرمایا پکاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. 1800 آدمی کھانا کھا گیا, نہ روٹی کم ہوئی نہ سالن کم ہوا, اور لذت بھی وہی. دیکھیے بیوی کا کردار کہ اس نے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ جنہوں نے دعوت دی ہے وہ انتظام کر لیں گے. حاجرہ کی بات یاد آ گئی, جس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور دیکھو وہ اللہ نے سنت کیا قائم کر دی, سنت قائم کر دی. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ جو سارا معاملہ ہے نا یہ صفا اور مروہ کا, وہ صرف اس واسطے ہے کہ آپ نے جو ایمان دیا وہ اپنے شوہر اور نبی پہ نہیں دیا, اللہ کی ذات پہ دیا. ایک صحرا سے اللہ نے چاہے دمدم کو جاری کیا, صحرا کے اندر آبادی کو پیدا کیا, صحرا کے اندر کھجوروں کا انتظام کیا, صحرا میں گوشت کا انتظام کیا. کہاں پہ چھوڑا؟ جب واپس جانے لگے جہاں پہ نہ زراعت تھی نہ سایہ تھا, اللہ نے ہر چیز وہی پیدا کر. جب واپس جانے لگے تو پوچھتی ہیں کہ آپ سے ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم. تو فرمایا پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے بات کی کہ علماء کا گھر میں کیا کردار ہوتا ہے. میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا, سر تو کیا کبھی آنکھ اٹھا کے اپنے والد کو نہیں دیکھا انہوں نے, اور والدہ کے ساتھ جو گھر میں ان کا سلوک رہا, کبھی ہم نے والدہ کی اور والد کی لڑائی نہیں دیکھی, اور ہمیشہ انہیں یہی بہت پیار کے ساتھ اور بڑے بڑے اتفاق کے ساتھ گھر چلاتے ہوئے دیکھا. تو یقینی طور پر جب یہ بات گھر میں ہوتی ہے تو اس کا اثر جو رہنے والے بچے ہیں ان پہ ضرور پڑتا ہے, اور وہ لیتے بھی ہیں. بڑے خوبصورت ایک بات کہ ممبر سے جو آواز بلند ہوتی ہے, قابل غور ہے, آپ غور کیجئے گا ضرور کہ ممبر سے جو آواز بلند ہوتی ہے اگر وہ تصوف سے مزین ہو جائے تو اس کی شیریں ہونے میں کوئی کلام نہیں رہے گا. وہ دل پہ ایسی اثر کرے گی کہ پھر کردار کی تشکیل ہو. میں بلال صاحب اس میں اپنی بات کو تھوڑا سا مکمل کر لوں کہ اگر بیویوں کا ساتھ نہ ہو, اگر ان کی مدد نہ ہو, نہ کوئی عالم جا کے ممبر پر بیٹھ سکتا ہے, نہ کوئی پیر آ کے اپنی درگاہ پر بیٹھ سکتا ہے. میں ذرا میں معذرت چاہوں گا, اس لیے کہ گھر سے جب تک سکون نہیں ملے گا, گھر میں اچھا ماحول نہیں ملے گا, گھر میں اچھے احوال نہیں ملیں گے, بچوں کی بہتر تربیت والدین یقیناً, اور یہ ایک دو ایسے انداز یا طریقے ہیں کہ شاید ان کا اپنی اولاد پر اتنا اثر و رسوخ رکھنا ممکن نہیں ہو. اچھا ایک جملہ بلال بھائی یہاں پر, نبی علیہ السلام نے پہلی وحی کے بعد کس سے مشورہ کیا؟ اچھا یہاں میں اس میں بات ڈرنے کی کر رہا ہوں, ڈرتے ہیں کیا؟ بیوی سے ڈرتے ہیں. کون ڈرتے ہیں؟ آپ. ہم تو جناب محبت کرنے لوگ ہیں, ہمیں پہلے بتا دیں, ہم ڈرنے ڈرانے والے. اچھا ماننا کوئی نہیں ہے. ہمیں پہلے کہ ڈرنے ڈرانے. ایک آرگومنٹ کھولتا ہوں. جتنے بھی بزرگ ہیں نا, وہ پیر صاحبان ہو, علماء کرام ہو, لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیچرل اور نارمل نظر نہ آئیں کسی طریقے سے, وہ ایب نارمل نظر آئیں. ایک خاتون آئی,
اس نے کہا تعویذ لے چاہیے مجھے اپنے لیے، تو وہ تعویذ تو بنے ہوئے تھے نا پیر صاحب کے پاس، انہوں نے ان میں سے ایک دے دیا. انہوں نے کہا پیر صاحب بیٹھے نہیں گدی پہ، انہوں نے کہا ان کے بیٹا ہوا ہے تو آج تو وہ نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا میرے پیسے کٹ 20 روپے واپس ہے، تعویذ پڑھ. اے پیر صاحب یہ بھی کم کر دینے. اس کو وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتی کہ پیر صاحب کی بھی اولاد ہو، پیر صاحب بھی ایک آدمی ہو، وہ بھی ایک باپ بنے. وہ ایک امیج میرے خیال میں بگر دین دا سیلف جو ہے وہ کریٹ ہم کر دیتے ہیں. شاید یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہو. بلال صاحب لیکن ایک چیز دیکھیے کہ جو ان ہستیوں کا معاشرے میں کردار ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک مثال بنے ہیں کہ داتا حضور یہاں لاہور میں تشریف لائے ہیں جب، تو یہاں ہندوازم تھا ہر جگہ، اور وہاں جو انہوں نے بات کی یا جس طرح سے عمل کیا یا جو شے تعلیم کی تلقین کی، اس میں جب تک اپنی شخصیت شامل نہیں تھی یا شخصیت شامل نہ ہوتی تو لوگ اس طرح مسلمان نہ ہوتے. کہ جو کچھ انہوں نے تعلیم دی، جس طرح سے لوگوں کو بتایا، اس میں جب لوگوں نے وہ پرتاؤ دیکھا ان کی شخصیت میں تو پھر تبدیلی آئی. تو پھر تبدیلی آئی. اسی طرح سے اگر اجمیر شریف میں دیکھیں یا اسی طرح سے اور جگہوں پر، اور وہ صدیوں تک رہی تبدیلی، صدیوں تک رہی. آج بھی ان کی ذاتیں اگر یہاں ایک منبع رشد و ہدایت ہیں تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں عین اللہ کے احکامات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت میں اور اپنے اسلاف کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے. بلال بھائی میں ایک علماء کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ایف سی کالج میں پڑھاتا تھا، تو ایک آدمی میرے پاس مسجد میں آیا، کوئی مسئلہ پوچھا، میں نے بتا دیا، پتہ نہیں چھوٹی سی بات تھی. میں نے کہا کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہنے لگا جی ماڈل ٹاؤن سے آیا ہوں. میں راستے میں جامعہ اشرفیہ ہے اور بڑے ادارے ہیں، وہاں سے آپ پوچھ لیتے. کہنے لگا جی میں کچھ دیکھ کر آیا ہوں. میں نے کیا دیکھا آپ نے؟ کہنے لگا نہر کے پل پر تھوڑا سا حصہ ون وے ہے، اب ایف سی کالج کو جاتے ہوئے آپ نے کبھی اس سے ون وے کو کراس نہیں کیا، اوپر سے گھوم کے آتے تھے. تو اس لیے میں آیا ہوں کہ جو بندہ گورنمنٹ کے قانون کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کے قانون کی بھی پابندی کرے گا. میں نے وقفے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں علماء کرام سے میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ یہ دھیان رکھیں کہ لوگ آپ کو ہر زاویے سے دیکھتے ہیں، اپنے کردار کو ہر جگہ پر صحیح طرح رکھیں تاکہ آپ کا کردار لوگوں کے سامنے اچھی حالت میں. سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنشکر کی جو اہلیہ تھی وہ بادشاہ زادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. تو آپ نے ان کے ساتھ اتنا کوآپریشن کی کہ جتنا لنگر پکتا تھا وہ بادشاہ زادی پکاتی تھی، اور لوگ آتے تھے اور لنگر کھاتے تھے، اور جو کافر ہوتے وہ بھی مسلمان ہو جاتے. تو گھر کا ساتھ جب میاں اور بیوی کا تعلق مستحکم ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات باہر بھی جاتے ہیں. بے شک. امیر، ولایت کا ایک درجہ ہے. میں ابھی آپ کو ایک ولی سے ملوانے لگا ہوں. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں میں بھی یہ کردار جو ہے یہ زیادہ تبلیغ ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہے ہونا چاہیے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں میں وہ آدمی جو اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو سیاست میں اپنا پیسہ لگایا ہے، سیاست سے کچھ حاصل نہیں کیا، وہ ولی ہر جگہ پر. اچھا میں آپ کو ایک ولی سے ملاقات کرواؤں؟ جی ضرور. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی ولی سے، جو شخص جو ہے اتنی دیر خاموشی سے بیٹھا سب لوگوں کی سن رہا ہو اور کچھ نہ بول رہا ہو، اس کے اندر کوئی ولایت ہوگی نا. یہ ماروی ہمارے ساتھ. ماروی میں یقین کیجئے دل کی اتھر گہرائیوں سے آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ محبت کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں نے جتنا کردار آپ کا دیکھا میں اس سے متاثر ہوں، اور میں آپ کے شوہر کو انتہائی خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں جس کے گھر میں ایسی خوبصورت اور خوبصیرت عورت جو ہے وہ موجود ہے. 50,000 لوگ ہوتے تھے اسٹوڈیو میں، یہ سیلفی کھینچ کے میاں کو بھیج رہی ہوتی تھی، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ 500 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے. اس وقت کیا پڑھو گی، اور وہ پڑھنا جو دل سے پڑھنا. لیکن ایک وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا، سارا سیگمنٹ آپ کا. حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ خندق کے درمیان میں ان لوگوں نے، انصار نے اور مکے والوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ سلمان فارسی ہمارے ہیں. جھگڑا ہو گیا شروع، یہ ہمارے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا تھا؟ یہ اہل بیت میں سے ہے. یہ محبت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو سب میں تقسیم کرتے ہیں. آپ کو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ آپ تقسیم کرنے والوں میں سے ہیں، چاہے وہ کلام سے کریں چاہے کردار سے کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ کیجیے. میں بہت پہلے تو آپ کو عید مبارک. اور ایک چھوٹا سا بھگت کبیر کا میں آپ کو ایک چیز سناؤں گی کہ دنیا بڑی بانوری پتھر پوجنے جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے. یہ اتنی ساری میں نے باتیں سنی ہیں
تو اس میں سے میں نے یہی رزلٹ نکالا کہ گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے. ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی, ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی, او ہو جاگے جسنو آپ جگاوے, ارے ہور نہ جاگے کوئی, ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. دکھی جاگے دکھ دے کارن پر سکھی نہ جاگے کوئی, ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. جیتی رہو کیا خوب. پہلا ہر کوئی جاگے پر دوجا نہ جاگے کوئی, ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. نانک نیچ آپ نو سمجھے اونچا سے اونچا ہوگی, ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. سر ایک درخواست کروں گا, ایک اردو کا کلام بھی سناؤ, بڑا خوبصورت, کیا بات. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, کہیں کا سوالیے گدا دیکھا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں وہ در لباس معشوقہ برسر ناز اور ادا دیکھا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت. بابا جی اس پہ یہ جو صوفیانہ کلام ہے نا, پڑھنا تو ایک اپنا ایک رنگ ہے. اس کے لفظوں پہ اگر توجہ کیجئے تو لفظوں کے بھی معنی سمندر ہیں. اب اس کلام میں آپ اپنے مرشد کو سامنے رکھ لیں تو یہی کلام سچا, اس کلام میں آپ رب کو سامنے رکھ لیں یہی کلام سچا. اتنا پھیلاؤ ہوتا ہے ان کلاموں میں, اتنا ذخیرہ ہے ان خیالوں میں. یہ ذخیرہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری وراثت ہے, ہماری میراث ہے, ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ جی کہ نیت کا بھی ایک حسن ہوتا ہے. واہ. اور نیت کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. یہ جملہ پھر کہنا ہے, یہ جملہ پھر کہنا ہے, یہ جملہ پھر کہنا ہے, مقرر ہے. واہ واہ واہ. کیا کہ نیت کا بھی ایک حسن ہوتا ہے, نیت کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. واہ. اگر کسی عالم کا ممبر پر کردار سے خالی پہ کر کھڑا ہے تو بے اثر ہوگا. اگر کسی اسٹیج پہ کوئی لیڈر کھڑا ہے اور اس کا کردار نہیں ہے, صاحب کردار نہیں ہے, وہی توکل, جیسے فرمایا تھا بزرگوں نے کہ توکل اور تقوی اور کردار یہی اساس ہے ایک مومن کی. اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں. تو باقی یہ ہے کہ جو کچھ بچی نے پڑھا ہے, جو کچھ کیا ہے. اب دیکھیے ایک مؤذن ہے وہ اپنے انداز میں بات کرتا ہے, ایک نعت گو ہے وہ اپنے انداز میں بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے لہن دیا وہ اپنے انداز میں. اصل میں ہے سارے کے سارا ایک ہی مسئلہ ہے, بات اسی ایک ساجن کی ہے. اس طرح سے کہہ لو, 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 واہ, بات ایک ہی. اچھا میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور اپنی اس بیٹی کے بارے میں بات کرتا ہوں. اس میں نے بڑی خوبی دیکھی, میں اس کو بہت کم ملا ہوں, میں نے اس میں بڑی خوبی میں دیکھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز, سر کی پہچان, لے دی ہے, لیکن اس نے زندگی میں ایک فیصلہ کیا. کبیر صاحب, اس نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کی ہی حمد کروں گی, میں رسولی کی حمد کروں گی, میں مرشدی کی تعریف کروں گی. میں نے اپنی آواز کو نہ ان کے علاوہ استعمال کرنا ہے. میں ایک جملہ اور کہوں, نہ اس جگہ بیٹھنا ہے جہاں یہ استعمال نہ ہو رہی ہو. مولوی نے جس کیا ولایت ہے. یہ دیکھیے حضرت, ایک جملہ کے ممبر نہ ہوتے ہوئے پیغام ہے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ مولوی نے جس سرزمین سے جنم لیا ہے وہ صوفیہ کرام کی سرزمین. ان کے ہاں ایک جو عجز ہے اور جو رجز ہے, یہ کمال کی چیزیں ہیں.
اور سبحان اللہ بڑی اچھی بچی ہے، بہت پیاری بچی ہے، اچھا کہتی ہے، اچھا سنتی ہے، اور پھر یہ ہے کردار کی، نگاہ کی اور نیت کی بھی بہتر. ماشاءاللہ. میں یہ ہے کہ اپنے خامد کو تھوڑا سا، ایک جملہ بس عظیم سے یار ایک بات میری آخری کرنے دیں، اپنے خامد کو تھوڑا سا یہ احترام سے بولا، اس کا نام لے کے پکارتی ہے اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے. اچھا حضرت، عاجزی جو ہے کیا ہمارا مستقبل ہے ایسا پاکستان کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں میں بھی عاجزی ہوگی اور ان کی بات میں آپ کو حق اور سچ جو ہے وہ سننے کو ملے گا؟ جی انشاءاللہ مستقبل میں ہمیں پر امید رہنا چاہیے، اور جو حالات ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں، عوام کے اندر جس طرح سے شعور پیدا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، آنے والے چند سالوں کے اندر یہ نقشہ ہمارے سامنے. یہ آپ کو امید کس سے ہے، لوگوں سے یا حاکموں سے؟ عوام کا شعور جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے، جو علم آگے آیا ہے، دین کا علم بھی اور دنیا کا بھی. آگے دین کا علم بھی اس طرح سے پھیلا نہیں ہوا تھا. ہمارے دور میں ایک مسجد میں جو امام آتا تھا رمضان میں، وہ پتہ نہیں KPK سے آتا تھا. اب تو یہ ہے کہ ایک ایک گھر کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور ایسے لہجے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے کہ جو مطلب میں اپنے بچپن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں مستقبل کے لیے ایک رہنمائی دی. کوئی پیغام دینا چاہے آپ کے پاس؟ آخری لمحہ. جی بات یہ ہے کہ یہ آج ایک اچھا پروگرام آپ نے جو ترتیب دیا، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے. تو ہم بھی اس طرح کے پروگرام، یہ نہیں آپ نے پہلے ابتدا میں کہا کہ سال بھر میں شاید ہم ایک دفعہ ہم اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں جو کہ آج کا پروگرام پیغام دے رہا ہے. تو ہمیں یہ یونٹی، یہ اتحاد، یہ محبت، اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. خوبصورت ہم مل کر سب جو ہے نفع پہنچانے والے بنے. غوث پاک رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں اس دن مسکراؤں گا جس دن میں اپنے رب سے ملوں گا، اور اس دن میری عید ہوگی جب میرا رب مجھ سے راضی ہو. ہائے ہائے ہائے. جی 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 بابا جی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے پاکستان اپنے ہاتھوں سے بنایا. جی الحمدللہ. ہم سنا کرتے تھے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہم بنا رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. افسوس یہ ہے کہ آج یہ پاکستان، اس کا سارا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے، کرپشن کے اوپر چل رہا ہے. جب تک یہ چیزیں ہمارے ملک سے ختم نہ ہوں گی اس وقت تک ہم اسلام کی اور دین کی یہ دل کی باتیں، یہ سارے لوگوں کے دل کی بات. بس آخری جملہ ایک پیغام جملہ یہی ہے کہ آج گوشت کاٹا گیا ہے، لہو بہایا گیا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومھا پہنچے گا تقویٰ، ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ کو نہ تمہارے کاٹ جانے گوشت کی ضرورت ہے، نہ لہو کی، اللہ کو تمہارے دل کے تقویٰ. بے شک. شاہ صاحب آخری جملہ. میں ایک بات گزارش کروں گا جس طرح آج کے موضوع کے حوالے سے، کہ اگر صرف ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں تو پورا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. بے شک. ہم ہمیشہ دوسرے کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں. اگر آج کے اس دن کے حوالے سے ہر شخص یہ اپنے اندر عہد کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ. حضرت انتہائی ممنون، انتہائی شکر گزار. میں صرف آخر میں ایک جملہ یہ کہوں گا، ابو لہب جو ہے وہ سردار ہے، ابو جہل جو ہے وہ سردار ہے، لیکن حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ تو غلام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سرداری اس کو دی ہے، کعبے پہ اس کو چڑھایا ہے جو سردار نہیں، سردار اس کو بنایا جو عاجز ہے. خدا کے واسطے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس ملک کو، اور اس ملک کے لیے دعا کیجیے گا کہ حاکموں کے اور علماء کو سب کو اللہ عاجزی عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.